اس کے بعد باریوں کی بات ہے. جب تک مسلمان طاقتیں ایک کے بعد دوسری تباہ و برباد نہ ہو جائیں اس وقت تک یہ صدر بش کے امن کا خواب پورا نہیں ہو سکتا. بس اس کے بعد کس کی باری ہے یہ نہیں میں کہہ سکتا پاکستان کی ہے یا شام کی ہے. پاکستان بھی نیوکلیئر طاقت بننے کے خواب دیکھ رہا ہے, بن چکا ہے یا نہیں یہ ایک متنازع فی مسئلہ ہے, لیکن پاکستان کو تباہ کروانے کے لیے کئی ذرائع موجود ہیں. کشمیر کا مسئلہ ہے, سکھوں کا مسئلہ ہے, ہندوستان کو انگیخت کیا جا سکتا ہے, چھٹی دی جا سکتی ہے, دفاعی امداد اور اقتصادی امداد روک کر اس طرح بیکار اور نہتا کیا جا سکتا ہے کہ ہندوستان کی طاقت کے جواب کی پاکستان میں طاقت نہ رہے. کئی قسم کے منصوبے ہو سکتے ہیں لیکن خطرہ ضرور ہے. شام کو لازماً خطرہ ہے کیونکہ شام ایک بہت بڑی طاقت بنا ہوا ہے اور شام کی بڑی سخت بے وقوفی اور غلطی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس وقت اتحادیوں کے ساتھ شامل ہونے کے نتیجے میں آئندہ شام محفوظ ہو چکا ہے. جب تک اسرائیل موجود ہے شام محفوظ نہیں ہے. اور پھر ایران کو خطرہ ہے اور پھر ٹرکی کو خطرہ ہے. اور ایران اور ٹرکی کے متعلق میں سمجھتا ہوں کہ یہ خواب اس طرح پورا کیا جائے گا کہ ٹرکی اور ایران کے درمیان آپس میں مخاصمت جو پہلے بھی ہے بڑھائی جائے گی اور اس کے نتیجے میں کسی وقت آئندہ ان دونوں ملکوں مسلمان ملکوں کے درمیان اسی طرح لڑائی کروائی جائے گی جس طرح خود امریکنوں نے اور اتحادیوں کی مخفی تائید کے نتیجے میں سمجھتا ہوں عراق کو انگیخت کیا گیا تھا کہ وہ ایران پر حملہ کرے اور امریکہ کے اتحادی عرب ممالک نے اس کی ہر طرح مدد کی اور امریکہ کے اتحادی مغربی ممالک نے اس کو مسلح کرنے میں عراق کو اور اس کے میس ڈسٹرکشن کے ہتھیار بنانے کے سلسلے میں پوری مدد کی. تو خواب کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے. بس خواب جس سمت میں آگے بڑھے گی اور پھیلے گی وہ سمت بھی اس پس منظر کے نتیجے میں ہمیں دکھائی دینے لگی ہے. اور خواب آخر پہ اس طرح پوری ہوگی کہ پہلے جس طرح ایک مسلمان طاقت کو دوسری مسلمان طاقت کو برباد کرنے کے لیے استعمال کیا گیا اور طاقت بنایا گیا, پھر اس بنائی ہوئی طاقت کو برباد کرنے کا منصوبہ بنایا گیا اور دوسرے مسلمان ممالک کو اس میں شامل کیا گیا. اس کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ اسی طرح جو بچی کچی طاقت پر مسلمان حکومتیں ہیں ان کو یک کے بعد دیگے برباد کیا جائے گا. یہ وہ موت کا خواب ہے جو صدر بش نے دیکھا ہے اور جسے وہ پیس کا خواب کہتے ہیں. عراقیوں اور دیگر فلسطینیوں وغیرہ مسلمان مظلوموں یعنی عرب مسلمانوں کے خون سے جس طرح یہ ہاتھ رنگے جا چکے ہیں اس پر مجھے میکبیتھ کی چند لائنیں یاد آ گئیں. لیڈی میکبیتھ جس نے اپنے خاوند کو بادشاہ کو قتل کرنے پر آمادہ کیا تھا اور اس کے خاوند میکبیتھ نے بادشاہ کو جو غالباً اسکاٹ لینڈ کا تھا بہرحال اس وقت کے بادشاہ کو قتل کیا اور سوتے کی حالت میں قتل کیا. اس کے بعد لیڈی میکبیتھ کو نفسیاتی رد عمل ہوا اور وہ سمجھتی تھی کہ اصل قاتل میں ہوں, تو نفسیاتی بیماری کے نتیجے میں وہ ہر وقت ہاتھ دھوتی رہتی تھی کہ میرے ہاتھ سے خون کی بو آ رہی ہے. اس بو کے سلسلے میں وہ کہتی ہے Here is the smell of the blood still. میں اتنی دفعہ ہاتھ دھو چکی ہوں اور خون کی بو جاتی ہی نہیں ہے, ابھی بھی آ رہی ہے. All the perfumes of the Arabia will not sweeten this little hand. عرب کی تمام خوشبوئیں مل کر بھی میرے اس چھوٹے سے ہاتھ کی بو کو مٹھاس میں تبدیل نہیں کر سکیں گی. یہ کڑوی خون کی بو آتی رہے گی.
صدر بش کا معاملہ اس سے کچھ برعکس ہے. مسلمان عرب خون سے جو ان کے ہاتھ رنگے گئے ہیں، میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کی کڑوی بو کبھی امریکہ اور اس کے ساتھیوں کا پیچھا نہیں چھوڑے گی، اور تمام دنیا کی پرفیومز بھی عرب خون کی اس بو کو ملیا میں مٹا نہیں سکیں گی اور اس کی کڑوی بو کو مٹھاس میں تبدیل نہیں کر سکیں گی. جہاں تک ان کی پیس کی خواب کا تعلق ہے، وہ بھی میں میکبیتھ ہی سے، میکبیتھ کی ایک سولیلوکی، یعنی وہ اپنی باتیں اونچی زبان میں اپنے دل کی حالت بیان کر رہا ہے، اس کے الفاظ میں پیش کرتا ہوں جو ان کی صورتحال پر صادق آتی ہے. یہ سولیلوکی، وہ سونے کی کوشش کرتا ہے اور نیند اڑ گئی ہے. اس کی ضمیر پر ایک سوئے ہوئے بادشاہ کے قتل کا بوجھ اتنا زیادہ ہے اور اس کا ضمیر اس قدر بے چین ہے کہ وہ اس کے اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتا، چنانچہ اس کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے. اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے وہ کہتا ہے، می تھاٹ آئی ہرڈ اے وائس cry, sleep no more. Macbeth does murder sleep. اسکاٹش زبان میں مرڈر کو MURTHER مردر لکھا جاتا تھا، یہاں لفظ مردر ہے یعنی مرڈر، جس کا مطلب یہ ہے، وہ کہتا ہے می تھاٹ، میں سمجھتا ہوں، میں سوچ رہا ہوں، مجھے لگتا ہے، مجھے گمان گزرتا ہے. I heard a voice cry sleep no more، کہ میں نے ایک چیخ سنی ہے جو یہ کہہ رہی تھی کہ اب کبھی نہیں سونا، اب کبھی نہیں سونا. میکبیتھ ڈز مردر سلیپ. دیکھو، میکبیتھ نے سلیپ کو قتل کر دیا، نیند کو قتل کر دیا. کیونکہ بادشاہ سویا ہوا تھا، اس لیے اس حالت میں اس کو مارنا اس کے نفسیاتی دباؤ کے تابع اس سے بہتر رنگ میں ظاہر نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ سوچ رہا ہے کہ میں نے نیند کو مار دیا ہے. جب نیند کو مار دیا ہے تو مجھے نیند کہاں سے آئے گی؟ تو ایک لفظ کی تبدیلی سے امریکہ اور صدر بش کے خواب پر ان سطور کا اطلاق ہو سکتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ می تھاٹ آئی ہرڈ اے وائس کرائی پیس نو مور، US ڈز مردر سلیپ. مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ایک چلانے والے کی آواز یہ سنائی دے رہی ہے کہ اب اس خطے میں یا دنیا میں کبھی امن قائم نہیں ہو سکے گا. اگر یہ خواب پوری ہو گئی، اس شرط کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، تو میں یہ آواز سن رہا ہوں کہ اس خطے میں اب کبھی امن قائم نہیں ہو سکے گا. یونائٹڈ اسٹیٹس نے امن کو ہمیشہ کے لیے قتل کر دیا.